کے لوگوں کو نقصان اس لیے ہوا کہ وہ ان کو جو ہے نا ایوریجز دی تھی، پراپرٹی کی اقسام نہیں پتا، زمینوں کی اقسام نہیں پتا، لیگل انلیگل چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، ڈاکومنٹیشن کے بارے میں نہیں پتا، بہت سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوا۔ ورنہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو نالج ہو، پراپرٹی کی نالج ہے، معلومات ہوتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کو نقصان ہو نہیں سکتا۔ بھائی کہ اللہ کے کسی کے مقدر میں لکھا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ پراپرٹی کی اگر نالج آپ کو ہو، اسی طرح اگر آپ کام کرنا چاہیں پراپرٹی کا، تو آپ کو اگر خود اس کی اچھی نالج ہوگی تو آپ ون کریں گے، آپ کے پاس ریپیٹ کریں گے، کسٹمر بار بار آئیں گے۔ لیکن اگر آپ کو نالج نہیں ہوگی تو آپ جو ہے وہاں سے آپ کٹ جائیں گے۔ پھر ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں نے جب پراپرٹی کام کیا تو ان کی نیت ہی اکثر کی صحیح نہیں تھی، اکثر کی نیت یہ ہوتی تھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی چیٹنگ کرنا ہے تو پراپرٹی میں آ جاؤ، غلط کام کرنا ہے تو پراپرٹی میں آ جاؤ، رات رات امیر بننا ہے تو پراپرٹی میں آ جاؤ۔ یہ کانسیپٹ تھا، اور پہلے اسی لیے یہ شعبہ بدنام رہا ہے، اس لیے کہ لوگ غلط آئے اس میں، ٹھیک ہے نا، جن کا کوئی تعلق نہیں اور کوئی وہ نہیں، بس وہ پیسہ اگر ہے یا نہیں ہے، ان کا مقصد ہی جو ہے وہ ناجائز کام کرنا تھا۔ لیکن اب الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ، سمجھدار لوگ بڑی تعداد میں اس بزنس میں آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں، اور اسی طرح خوف خدا رکھنے والے بھی، اللہ سے ڈرنے والے بھی لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں۔ اور اب اس کا جو ہے نا پڑھنے کا بھی بہت ہو گیا کہ پراپرٹی کے بارے میں کورسز کیے جائے، پراپرٹی کے بارے میں ڈپلوما کیا جائے، پراپرٹی کے بارے میں کچھ اور اچھی ہائر ایجوکیشن دی جائے۔ وکیل بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے ماشاءاللہ، وکلا بھی میں دیکھا ہے دلچسپی لے رہے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم ایسے پڑھے لکھے طبقہ، انجینئر بیٹھے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے۔ پہلے تو تصور تھا ہی نہیں کہ پڑھے لکھے لوگ اس فیلڈ میں آئیں، لیکن اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ جو ہے نا وہ اس فیلڈ میں آنے ہیں۔ اس بات کی سائن ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ دس از دا گڈ ڈپارٹمنٹ، دس از دا گڈ سبجیکٹ۔ اور پراپرٹی جو ہے نا ایک الگ انڈسٹری ہے، اور اس انڈسٹری کو لوگوں مس کر رہے تھے، لیکن اس کو بہتر انداز میں نہ پہلے اس کو لیا گیا، اور اسی لیے اب گورنمنٹ بھی اس کو سیریس لے رہی ہے۔ گورنمنٹ نے بھی رولز ریگولیشن نکالے ہیں اس کے اوپر، اور گورنمنٹ خود بھی اس پہ توجہ دے رہی ہے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے صرف پراپرٹی پہ ہی توجہ دی تھی اور پراپرٹی کو ہی صحیح مینیج کر لیا تو پاکستان کے تمام قرضے اتر جائیں گے، اور پاکستان اتنا امیر ہو جائے گا شاید کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، صرف کیونکہ ہماری پراپرٹی میں نہ گورنمنٹ کما رہی ہے، نہ جو ہے صحیح لوگ کما رہے ہیں، کما کر رہے ہیں الٹے سے لوگ کما رہے ہیں۔ اب پابندیاں لگی ہوئی ہیں تو ناجائز قبضے کر کے اس پہ مطلب کام ہو رہا ہے۔ دبا دب گوٹ بن گئے، 1200-1400 گوٹ تو صرف آپ یہاں سے نکل جائیں، کیا کہتے ہیں اپنا سوراخ گوٹ سے آپ آگے نکل جائیں تو 1200-1400 گوٹ وہ ہیں جو کہ قبضے کے بنائے گئے ہیں، کوئی لیگل گوٹ نہیں ہے، بہت ہی کم گوٹ ہے جو کہ لیگل ہے، ریگولائز ہے، ورنہ آج یہ دھندا معمول بن گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پابندی لگی ہوئی ہے، کمپیوٹرائز ہوتا نہیں ریکارڈ۔ اگر یہ ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو جائے، جس کو سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے لیز دینے کے لیے، مزید زمینوں کو الاؤ کرنے کے لیے، سوائے سروے زمین کے، اور ہمارا موضوع بھی سروے زمین مین ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن میں بتا ہی رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے ظاہر ہے رہائش تو کرنی ہے، ڈیمانڈ تو ہے، اسی طرح لوگوں کو جو ہے نا کام بھی کرنا ہے۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ ناجائز زمینوں کو پکڑ کے اس کے اوپر گوڑ کے نام سے، فلاں کے نام سے جو ہے نا وہ اب دھندا شروع کر رکھا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں کراچی میں جو ہے نا جو قبضہ ہو چکا ہے۔ تقریباً اس وقت عمران خان کے ایک اسٹیٹمنٹ کے مطابق 6000 ارب روپے کی زمینوں پر صرف قبضہ ہے اس وقت۔ اور آپ کو سندھ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں تو بے تحاشا یہ قبضوں کی زمینیں مطلب ہیں اور قبضے کر لیے گئے۔ تو لہذا جو زمینیں ہمارے لیے جائز ہونی چاہیے تھی وہ جائز نہیں ہو پا رہی ہیں کہ کمپیوٹرائز ہونے نہیں دیتے۔ اگر کمپیوٹرائز ہو جائے تو معلوم چلا یہ کھل بھی جائے گا، اور اب اس لیے نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ ان کی رشوتیں بند ہو جائیں گی۔ جو راشی بیٹھے ہوئے سرکاری اداروں میں، جو عام طور پہ بلڈروں سے پیسے لے کے، پتہ اسی لیے وہ ایسا ہونا بات کرنے دیتے ہیں، اور نہ جو ہے وہ اس این ڈی اے کی اسکیم، اور اسی طرح جو ہے وہ ہائی وے کے پاس جو اپنا اسکیم 42 ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں وہ اسکیمیں اب اسی لیے نہیں ہونے دیتے کہ ان کا جو بلڈر سے اربوں روپے، کروڑوں روپے ان کے پاس جو آ رہے ہیں، ایک دن کی آمدنی جو ہے نا کروڑوں میں ہے، گھنٹوں کے حساب سے آمدنی ہے ان لوگوں کی ناجائز۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کو آباد کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھ، ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایم ڈی اے کی
اب یہ ایک اسکیم آ رہی ہے نئی جو اس کے بعد انڈسٹری زون کے حوالے سے بنائی گئی ہے، اور 50,000 روپے غالباً 51,000 روپے مانگے، اور ایک بڑی تعداد پھر یہی ہوگا. پچھلی اسکیم میں کیا ہوا؟ پچھلی اسکیم میں یہی ہوا کہ لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں جو ہے نا فارم بھرے، لاکھوں لوگوں نے فارم بھرے، گنے چنے لوگوں کے نام آئے. آپ خود جانتے ہیں کہ لوگوں کے نام نہیں آئے، لوگوں نے 16,000 روپے 25,000 روپے جو بھی فیس تھی وہ جمع کرائی، اور ایک بڑی تعداد ایسی جنہوں نے پیسے واپس بھی لیے. لیکن دھندا یہ ہوا کہ جو پیسے والے لوگ ہیں، جو انویسٹرس ہیں، جو بلڈرس ہیں، انہوں نے ایم ڈی اے سے مل کر، ٹھیک ہے نا، ایم ڈی اے سے مل کر وہ سیٹنگ کر لی. اب پتہ ہے کیسے سیٹنگ ہوئی ہوگی، پتہ ہی آپ کو. اس کے بعد جو ہے نا سارے وہ جو انہی کے نام نکلے جن کے بیسیکلی جنہوں نے پیسے دیے تھے، اور عام آدمی اور غریب آدمی جس کے لیے وہ اسکیم بنائی گئی تھی ان کا کسی کا نام تقریباً نہیں نکلا. اور یہاں پر جو نئی اسکیم اناؤنس کی گئی ہے اس میں بھی یہی اشار ہوگا. ایم ڈی اے کے بعد پیسے تو آ جائیں گے، لیکن ہوگا یہ کہ جو پیسے والے لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ یہ اسکیم کی سیٹنگ کر لیں گے اور اپنے پیسے جمع کرا دیں گے، اور لازمی ان کا نام یہ نکلے گا. تو یہ ایک دھندا ہے جو کہ اس وقت چل رہا ہے، اور ہمارے ایویڈنس کی کمی کی وجہ سے، ہماری معلومات کی کمی کی وجہ سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، چیٹرز فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن لوگوں کے اندر ایویڈنس آ جائے، معلومات ہو جائے، اور آپ یقین کریے کہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے ہمارے چینل پہ کہ اس سے پہلے یہ چینل جو ہے نا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ زمینوں کے حوالے سے سروے زمین کیا ہوتی ہے، اور 30 سالہ زمین کیا ہوتی ہے، گوڑ آباد کیا ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے. آپ جو ہے آپ یقین کریں ان ویڈیوز کے ذریعے اللہ کا شکر لوگوں کو پتہ چل گیا زمینوں کے اقسام، خاص طور پر سروے زمین. یہ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ بلڈرز کے اوپر ڈیولپ ہو رہا ہے. اب یہ بلڈرز جو ہے نا مجبور ہو گئے کہ وہ لیگل کام کریں. بلڈرز مجبور ہو گئے کہ ان کے پروجیکٹ نہیں کامیاب ہو رہے اگر وہ سروے زمین نہ ہو، ٹھیک ہے نا، مرسی زمین نہ ہو، سروے زمین نہ ہو. یہ بلڈر پہ پریشر ڈیولپ ہوا ہے ہماری ویڈیوز کے ذریعے الحمدللہ. اور اسی طرح جو ہے نا وہ جو لوگ چیٹنگ کرتے ہیں ان کی کامیابی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. میں خود چاہتا ہوں یہ ایویڈنس اتنی کریٹ ہو جائے کہ یہ پریشر پبلک کا ان لوگوں پہ جائے جو لوگ کام کر رہے ہیں، بلڈر جو کام کر رہے ہیں، وہ بھی چیٹنگ کا کام نہ کر سکیں. تو یہ ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے. آپ لوگ سے گزارش دعا کریں کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو ایویڈنس پتہ چلے، معلومات ہو ان پراپرٹیز کے بارے میں، ڈاکومنٹیشن کے بارے میں. تو نہ یہ انشاءاللہ نقصان اٹھائیں گے اور نہ کسی کو چیٹنگ کرنے کا موقع دیں گے. جو لوگ چیٹنگ کرنے والے ہیں وہ خود چھٹتے جائیں گے. اور آپ کو بتاتے جاؤں اب یہ گورنمنٹ کی طرف سے سختی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے معاملہ خود ہی جو ہے سختیاں بڑھتی جائیں گی، اور اچھے لوگ برے لوگ خود چھٹتے جائیں گے.